بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ قبل از نبوت اور دوسرا حصہ بعد از نبوت ہے۔ بعد از نبوت زندگی کے بارے میں ہمیں بہت سے شواہد اور حوالے ملتے ہیں، لیکن قبل از نبوت کی زندگی کے بارے میں ہمیں جو بھی حوالے ملتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی اور جوانی بڑے بھرپور انداز میں گزاری، یعنی معاشرتی اور سماجی سطح پہ جو اخلاقی تربیت معاشرے کی کرنے کے لیے جو اسباب اور وسائل اور ذرائع استعمال ہوتے تھے اس وقت، اس میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یعنی سب سے پہلی بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو بیان کیا کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ ایک جنگ میں شریک ہوئے اور اپنے چچا کو آپ تیر پکڑاتے تھے، اور وہ جو جنگ تھی جس قبیلے کی آپ نے حمایت کی تھی وہ قبیلہ حق پر تھا، اس لیے آپ نے اس کا ساتھ دیا۔ اسی طرح آپ حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت وہ بھی آپ ملک شام لے گئے، اور بڑی دانائی سے اور دیانت کے ساتھ آپ نے کاروبار کیا۔ اور اسی طرح آپ کی نوجوانی تھی کہ 20 سال کی عمر میں حلف الفضول جیسی تنظیم وجود میں آتی ہے، اور جس کی شرائط تھی اور جس کا ایجنڈا یہ تھا کہ وہ مظلوم کی مدد کریں گے اور غریبوں کا ساتھ دیں گے اور ملک میں امن و امان قائم کریں گے۔ حلف الفضول کے وقت آپ کی عمر صرف 20 سال تھی اور آپ اس میں شریک ہوئے۔ اسی طرح 35 سال کی عمر میں واقع تحکیم ہوتا ہے، یعنی جب مختلف قبائل نے کعبۃ اللہ کی دیواریں بنا لیں تو اس کے بعد مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کون حجر اسود کو نصب کرے، تو طے یہ پایا کہ جو صبح کے وقت حرم پاک میں داخل ہوگا وہی اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صبح کے وقت حرم پاک میں داخل ہوئے، تو سب قبائل کے سرداروں نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ امین آ گیا اور یہی ہمارا فیصلہ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ فرمایا۔ اس طرح آپ کی بصیرت سے اور آپ کے فیصلے سے قبائل آپس میں لڑنے سے بچ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع تحکیم جو رونما ہوا اس کا آپ نے جو فیصلہ فرمایا، اس وقت آپ کی عمر 35 سال تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از نبوت آپ کی زندگی، اس میں آپ ہرگز اپنے سماج اور اپنے معاشرے سے جدا نہیں رہے، بلکہ جہاں پر کسی مظلوم کی مدد کرنی تھی وہاں پر مدد کی۔ وہ مدد انفرادی طور پر تھی یا وہ مدد اجتماعی طور پر تھی، تنظیمی صورت میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور اس کی گواہی ہمارے پاس حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ الفاظ ہیں کہ جب آپ پہلی وحی کے بعد گھر تشریف لائے تھے تو آپ کے بارے میں حضرت خدیجہ نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ رسوا نہ کرنے کی وجہ کیا بیان کی؟ وہ یہ بیان کی کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اور آپ اس کے علاوہ وہ لوگ کہ جو مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں آپ ان مصیبتوں سے ان کو نکالتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بولے وہ در حقیقت قبل از نبوت کا جو زمانہ تھا اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگرمی اختیار کی اور معاشرے اور سماج کی خدمت کی، اس خدمت کو حضرت خدیجہ نے بیان کیا۔